نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص۔ بے شک ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف حق اتاری ہے تو تم اللہ ہی کی بندگی کرو، اطاعت کرو، اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے سن لو کہ خالص اطاعت کا سزاوار اللہ ہی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالی ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، کہ ان کو بس یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر۔ ناظرین کرام، عمومی طور پر عبادت کے نام سے پہچانے جانے والے مراسم عبودیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری تربیت کے لیے مقرر کیے ہیں۔ وہ مراسم عبودیت جسے ہم روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ نے جو ہمارے لیے مقرر کیے، اس سے ہماری تربیت مقصود ہے، اور انسان کو ایک ایک اعلیٰ و عرفہ مقصد کے لیے تیار کرنا وہ چاہتا ہے، اور وہ مقصد ہے اقامت دین یا حکومت الہیہ یا اسلامی نظام زندگی کا قیام، اور حقیقتاً رضا الہی اور فلاح و اخروی کا حصول، یعنی عبادت کا مقصد انسان پر سے انسان کی حکومت مٹا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکومت قائم کرنا ہے۔ اور یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کے سب اسی کام کی تیاری کے لیے ہیں۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح تمام دنیا کی سلطنتیں اپنی فوج، پولیس اور سول سروسز کے لیے آدمیوں کو پہلے خاص قسم کی ایک ٹریننگ دیتی ہیں، پھر ان سے کام لیتی ہیں، اس طرح اللہ کا دین اسلام بھی ان تمام آدمیوں کو جو اس کی ملازمت میں بھرتی ہوں اور پہلے خاص طریقے سے تربیت دیتا ہے، پھر ان سے حکومت الہیہ کی خدمت لینا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے کہ دنیا میں جتنی خرابیاں آج ہمیں نظر آتی ہیں، ان کی اصل جڑ، اصل خرابی حکومت وقت ہوتی ہے۔ کیوں کہ اس حکومت کے ہاتھ میں طاقت اور دولت ہوتی ہے، قانون سازی حکومت کرتی ہے، نظام کے سارے اختیارات حکومت کے قبضے میں ہوتے ہیں، پولیس اور فوج حکومت کے پاس ہوتی ہے، میڈیا حکومت کے پاس ہوتا ہے، لہذا جو خرابی بھی معاشرے میں سرایت کرتی ہے، کسی نہ کسی طرح حکومت کی اس میں مدد شامل ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ حکومت کے بگاڑ کو درست کیا جائے۔ اس بگاڑ کو درست کرنے کے لیے اگر چند غیر تربیت یافتہ لوگ کھڑے ہو جائیں تو ممکن ہے کہ ایک حکومت تو ختم ہو جائے اور دوسری حکومت آ جائے، لیکن یہ محض ایک چہروں کی تبدیلی ہوگی اور اس سے کوئی خاطر خواہ فرق اس سسٹم پر، اس نظام پر نہیں پڑے گا۔ لہذا اس کے لیے ایک پوری تربیت یافتہ فورس کی تیاری کی ضرورت ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مراسم عبودیت کے ذریعے وہ تیار کرنا چاہتا ہے۔ ایک ایسی فورس جو خود برائیوں میں ملوث نہ ہو، کہ جن میں پہلی حکومت کے لوگ جو برائیاں کیا کرتے تھے ان کے اہلکار ملوث تھے، اور تبھی مطلوبہ تبدیلی جو ہے وہ ممکن ہے۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ کورس روزانہ کی سطح پر، کچھ سالانہ سطح پر مخصوص کر دیے ہیں، اور ان میں تسلسل کو برقرار رکھا ہے تاکہ اللہ کے سپاہی مسلسل مشق یعنی ایکسرسائز سے گزرتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ کچھ نشستوں میں ان تمام پہلوؤں پر، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان میں جو پوشیدہ تربیت کے پہلو ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھے ہیں، ان پر جو ہے وہ جس محاذ کے لیے وہ ہمیں تیار کرنا چاہتا ہے اس پر بات کی جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا
محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم.